الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایتنا بقى عبد له فلاحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد علیہ خالد بن الولید بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں میرا گھوڑا بھاگ گیا تو اسے دشمن نے پکڑ لیا، پھر ان پر مسلمان غالب آ گئے تو وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانہ میں انہیں لوٹا دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ان کا غلام بھاگ کر روم سے مل گیا، پھر ان پر مسلمان غالب آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خالد ابن ولید نے ان پر لوٹا دیا۔ بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کی جو تشریح ہے وہ یوں ہے کہ یعنی بحالت حالت حضرت ابن عمر کا گھوڑا چھوٹ کر کفار کی طرف چلا گیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، پھر جنگ کے نتیجہ پر مسلمان کفار پر غالب آ گئے، ان کا مال غنیمت بھی ہمارے ہاتھ آ گیا، اس مال میں یہ گھوڑا بھی شامل تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھوڑے کو مال غنیمت نہیں بنایا اور نہ ہی تقسیم میں مال غنیمت کی مال تقسیم میں داخل فرمایا، بلکہ مجھے لوٹا دیا، واپس کر دیا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر یہی ہے کہ کفار جو ہیں اس گھوڑے کو ابھی اپنے ملک نہیں لے گئے تھے، جب تک ان کے ملک نہ جاتا وہ ان کی ملکیت نہ بنتا۔ دوسرے یہ کہ تقسیم غنیمت سے پہلے یہ گھوڑا حضرت ابن عمر نے پہچان لیا۔ ایسا مال علماء خیر کے نزدیک، احناف کے نزدیک بھی مالک کو ملتا ہے، غنیمت میں نہیں ملتا۔ اختلاف اس مال میں ہے جو مسلمان کا تھا، کفار کے ملک میں رہ گیا، یا وہ چھین کر اپنے ملک میں لے گئے اور پھر غنیمت میں آیا جس کو تقسیم کر دیا گیا، پھر مالک نے پہچان لیا۔ اس میں اختلاف ہے، اگر اس سے پہلے مالک اپنا پہچان لے، تقسیم سے پہلے پہچان لے، یا کفار کے ملک میں وہ بھی نہیں گیا تو وہ پھر مال غنیمت میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسری جو روایت ہے اس میں یہ غلام مسلمان تھا اور بھاگ کر کفار کے ملک یعنی روم پہنچ گیا، کفار نے اسے پکڑ لیا۔ ایسا غلام کفار کے ملک نہیں بن سکتا چونکہ وہ مسلمان ہے، جب غنیمت میں آئے گا مالک کو ملے گا۔ ہاں، جو غلام مرتد ہو کر کفار کے پاس یعنی دار حرب پہنچ جائے، کفار کے ملک میں پہنچ جائے، کفار پھر اس پر قبضہ کر لیں، پھر وہ غنیمت میں آئے یعنی مسلمان غالب آ جائیں، وہ غنیمت میں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو یہ مال غنیمت میں غلام تقسیم ہوگا، مالک کو واپس نہ ملے گا۔ لہذا حدیث بالکل ظاہر ہے۔ خیال ہے کہ جو مسلمان یا مالدار دیار حرب یعنی کفار کی حرب میں رہ جائے یا کفار جنگ میں چھین کر اپنے ملک میں لے جائیں، وہ مال علماء خیر احناف کے ہاں کفار کی ملک بن جاتا ہے، یعنی ان کی ملکیت ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ مال کفار سے خرید کر ہمارے ملک میں لے آئے تو پہلا مالک اسے نہیں دے سکتا، کیونکہ اب وہ اس کا نہیں رہا۔ یہ خریدار جو اس کی قیمت دے گا اسی کی ملکیت ہوگی، یعنی خریدار ہی اس کا مالک ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ مال غنیمت میں آ جائے تو تقسیم ہوگا، اس مالک کو نہ ملے گا۔ یہ علماء خیر اناف کا، حنفیوں کا جو تشریح ہے وہ یہ ہے۔ علماء خیر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی وہ مال مسلمان کا رہے گا، یعنی علماء خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں
وہ مال مسلمان ہی کا رہے گا، چاہے کوئی بھی صورت ہو جائے اسے ہی واپس دیا جائے گا، کیونکہ اس پر مالک کا۔ وہ اس حدیث پر بھی دلیل پکڑتے ہیں، اور اس واقعہ سے بھی ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھا جس کا نام عزبہ تھا، عزبہ کو کفار جو ہے پکڑ کر جو ہے مدینہ لے گئے، اور ایک مومنہ عورت کو بھی ایک شب موقع پا کر یہ بی بی اسی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ گئی۔ ہاں، اور نظر مانی کہ مولا اگر میں بخیریت مدینہ پہنچ جاؤں، وہ مدینہ سے لے آئے نا، کفار لے آئے، تو وہ عورت بھی ادھر تھی، تو اس نے منت مانگ لی وہیں کفار کے ملک میں کہ اگر میں خیر و عافیت سے مدینہ پہنچ گئی تو اس اونٹنی کو ذبح کر کے تیرے نام پر میں خیرات کر دوں گی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا گیا تو فرمایا غیر یعنی کفار کے ملک میں نظر درست نہیں، کفار کے ملک میں نظر درست نہیں، کیونکہ وہاں قانون اسلامی نہیں۔ اور وہ اونٹنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لے لی کہ آپ ہی کی تھی، آپ کی ملکیت تھی، مگر امام فرماتے ہیں کہ یہ اونٹنی بھی دارالحرب تک پہنچی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء خیر کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی دارالحرب یعنی کفار کے ملک میں بھی پہنچی نہیں تھی، راستہ ہی سے بی بی صاحبہ لے کر آ گئی، اور وہ غلام مسلمان تھا، لہٰذا یہ دونوں کفار کے ملک میں آئے ہی نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قدر علماء خیر میں جن میں امام اعظم جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، وہ کچھ دلائل بھی دیتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ یوں ہیں کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو جو مکہ معظمہ میں اپنا بہت مال جائیداد چھوڑ آئے تھے فقراء فرما دیا، کہ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو مال کا مالک نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، غریب فقیر وہی ہوگا کہ وہ چھوڑنے کے بعد اپنے متروکہ مالوں کے مالک نہ رہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات فتح مکہ فرما کر مہاجرین کے مکانات جائیدادیں انہیں واپس نہ فرمائیں، حتیٰ کہ کفار نے جو مال ان میں سے فروخت کر دیے تھے ان کی بیع کو بھی درست رکھا۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکانات فروخت کر دیے ان کی بیع کو یعنی خرید و فروخت کو جاری رکھا، کہ فتح مکہ کے دن فرمایا ہم کہاں ٹھہریں، عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان باقی نہیں چھوڑا، حالانکہ ان مکانات کے مالک حضرت علی اور جعفر بیت تھے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مراسیل میں تمیم ابن طرفہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے کسی کے پاس اپنی اونٹنی پائی، وہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مالک نے اپنی ملکیت پر گواہی قائم کر دی، مدعا علیہ نے اس پر گواہی قائم کر دی کہ میں نے کفار سے یہ خریدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مالک سے فرمایا کہ تم اس سے خرید سکتے ہو، ایسے ہی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس نے کفار سے خریدی ہے جو ان کی ملکیت تھی، جب کفار کی ملکیت ہوگی تو یہ تمہاری ملکیت سے خارج ہوگی۔ اب تمہاری اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو اس سے خرید سکتے ہو جس نے کفار سے خریدی ہے۔ پانچویں، بہیقی و دارقطنی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ مسلمانوں کا جو مال کفار ملک میں لے جاویں پھر مسلمانوں سے غنیمت میں وہ مال لے لے، تو اگر تقسیم غنیمت سے پہلے مالک نے لے لیا ہے تو اس کا ہے، بعد تقسیم غنیمت جس کی ملی پھر اس کا ہے۔ دارقطنی نے حضرت ابن عمر سے یہ روایت کی ہے، طبرانی نے حضرت ابن عمر سے مرفوع یہی روایت کی ہے، طحاوی نے بروایت قبصہ ابن زویب حضرت عمر سے یہی روایت کی ہے، طحاوی نے حضرت زید بن ثابت سے یہی روایت کی ہے، طحاوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا مال جو دار حرب میں کسی کافر سے خریدے تو بیع یعنی تجارت درست ہے، غرضے کے علماء خیر ہی ہوتے ہیں، تو علماء سو تو مال کے لیے گڑبڑ کر جاتے ہیں نا، تو صحیح دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔